اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وتلك الایام نداولها بین الناس روى البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكثر الزلازل ويتقارب الزمان. وعن انس رضی اللہ عنہ رواه الترمذی كذلك قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليوم تكون كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم وتكون اليوم كالساعة او كما قال علیہ الصلاة والسلام. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، اسلامی کیلنڈر کا اور ایک سال ہمارے اوپر جو ہے مکمل طور پر شروع ہو چکا ہے. تو 1440 سے نکل کر اب ہم 1440 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ کئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. سال نو کا آغاز ہے، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور خطبے کے آخری میں شیعہ اور رافضیوں سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے آگے پیچھے بدر کا اور جنگ احد کا تذکرہ فرماتا ہے. جنگ بدر میں ہوا کیا تھا؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کو ماشاءاللہ کامیابی ملی. اس جنگ میں تقریباً 70 سرداران قریش مارے گئے اور 70 سرداروں کو جو ہے قریش کو گرفتار کیا گیا. یہ تو جنگ بدر میں تھا. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے اور اس آیت کے آگے تذکرہ فرماتا ہے کہ اے مومنوں، جیسے ایک وقت میں تمہارے لیے فتح تھی، شکست ان کے لیے ہوئی. غزوہ احد میں دیکھو، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو تم کو جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی تھی. غزوہ بدر میں ان کے 70 سرداران قریش مارے گئے. غزوہ احد میں ایک وقت وہ آیا کہ جو ہے تم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. گویا 70 جو ہے صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان دونوں جنگوں کے درمیان میں اس آیت کو فرماتا ہے، کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، کہتا ہے دنوں کو ہم ایسے ہی لوگوں کے درمیان میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. 1440 ہجری میں امت نے کیا دیکھا؟ کبھی شکست، کبھی فتح، کبھی بیماریاں، کبھی صحت، کبھی عافیت، کبھی دشمنوں کا مسلط ہونا، کبھی بیماریاں. بہرحال امت مسلمہ نے 1440 6 سال کا جو ہجری کا سال گزارا، اس میں کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ جو ہے آیت ہمیں بتاتی ہے جیسے غزوہ احد میں تم جیتی ہوئی جنگ ہارے تھے نا، ویسے اپنی اصلاح کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرماتا ہے. 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یہ حدیثیں جو ہے آپ کے سامنے ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بتائیں. جو علامتیں بتائیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے آج کے زمانے کو دیکھ کر وہ بتایا ہوگا. کہا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھ جائے گا. آج دیکھیے پورے ہندوستان میں بھی، پوری دنیا میں جو بڑے بڑے اکابر قسم کے علماء تھے، دھیرے دھیرے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھاتا، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیتا ہے. دوسری قیامت کی جو ہے نشانی رسول اللہ نے بیان فرمائی. کہا قیامت کے قریب میں زلزلے زیادہ ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں ہر 2 دن میں کہیں نہ کہیں زلزلہ آتا ہے. بخاری کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى يكثر الزلازل. اور تیسری جو نشانی رسول اللہ نے بیان فرمائی وہ ہمارے آج کے خطبے سے متعلق ہے. آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں علامت یہ ہے کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا. وہ زمانہ قریب قریب کیا ہوگا اس کی وضاحت دوسری حدیث میں آتی ہے. سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یہ دیکھو 1 سال 1 مہینے کی طرح گزرے گا. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کیلنڈر خرید کر لائے، آج دیکھتے ہیں جنوری سے دسمبر ختم ہو گیا ہے، محرم سے ذی الحجہ ختم ہو گیا ہے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی آسمان سے آنے والے وحی کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں. کہا سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ جمعہ کی طرح گزرے گا، اور جمعہ 1 دن کی طرح گزرے گا، اور 1 دن 1 گھنٹے کی طرح گزرے گا. خطبہ سے پوچھو جمعہ آنے کے بعد فوراً جمعہ آ جا رہا ہے. لہٰذا یہ کیا ہے وقت کے قریب ہونے کا مطلب؟ اس میں کئی مطلب بتائے گئے. مشہور عالم دین خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ زمانے کو سکڑ دے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے تذہب برکت الزمان ونزعہ، کہا وقت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے ہم جیتے تو ہیں مگر ہمارے وقتوں میں برکت نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی بیان کرتے ہوئے کہا یہ وقت کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے دنیا کی محبت میں لوگ گرفتار ہو کر اتنا مصروف ہو جائیں گے انہیں وقت کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ معزز حاضرین، ہم 1440 ہجری کے سال کے پہلے دن میں کھڑے ہیں۔ ذرا تصور کرو آج سے 700-800 سال پہلے علماء نے کیا لکھا۔ لہذا علامہ ابن حجر اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، کہتے ہیں یہ وقت کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے دیکھو آج سے 800 سال پہلے ان علماء نے اپنے زندگی میں اس کو محسوس کیا، کہا جب ہم آج کے وقت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے زندگیوں سے ہی برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 700-800 سال پہلے کی بات ہے۔ حالانکہ وہ علماء ایسے تھے جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ حدیث کی خدمت میں گزرتا تھا، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام کی تبلیغ میں گزرتا تھا۔ ایسے علماء کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ میں اس قول کو نقل کرنے کے بعد میں کہتا ہوں اگر 800 سال کے زمانے کے بعد آج کے حالات کو دیکھتے تو پتہ نہیں کیا تبصرہ فرماتے۔ معزز حاضرین، 1440 ہجری کا الحمدللہ آغاز ہو چکا۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں غیر مسلم کے بھی کیلنڈر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں تیلگو نیو ایئر، یہ نیو ایئر، ان کا جب بھی نیو ایئر آتا ہے سارے لوگوں کے لیے درد سر، وہاں جترا ہوا، وہاں میوزک ہوئی، وہاں جو ہے پوجا ہوئی۔ مگر یہ بات یاد رکھیے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں غیروں کی مشابہت نہیں ہوتی، خاموشی کے ساتھ یہ سال آتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے 1440 ہجری میں ہم نے قدم رکھا تھا، ہمارے زندگی کا ایک سال ختم ہوا، ہم جو ہے زندگی سے دور ہو کر موت کے قریب ہوئے اور اپنے جو ہے خبر کے بھی مکمل طور پر قریب ہو رہے ہیں۔ معزز حاضرین، محرم یہ اسلامی جو ہے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ پہلا مہینہ کون بنا بلا تو رسول اللہ نہیں بنائے، اس کی ترتیب بنانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ محرم آتا ہے تو دیکھتے ہیں امت بدعت و خرافات میں چلے جاتی ہے، محرم آتا ہے تو اسلام کی شبیہ کو بگاڑ دیا جاتا ہے، غیروں سے مشابہت ہوتی ہے۔ اور یہ بات دیکھیں آپ، بدعت و خرافات کا نقصان بھی جو ہے امت کو جو ہے مکمل طور پر دیکھنا پڑتا ہے۔ غیر مسلم جب مسلمانوں کو دیکھتے ہوں گے الحمدللہ اہل الحدیث اور سلفی تو الحمدللہ محرم میں کوئی بدعت نہیں کرتے، مگر آپ جو ہے دوسرے طبقات میں دیکھیں وہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ غیر مسلموں کے یہودیوں کی پورے مشابہت سمجھتے ہیں، اور جب وہ محرم کے وہ تعزیہ کو اور اس طریقے سے انبیل کو پتہ نہیں کیا کیا بدعت و خرافات کو دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اصل میں یہی جو ہے اسلام ہے۔ حالانکہ بہت اچھی بات کہی، اسلام بڑا بہترین مذہب ہے، مگر مسلمان چونکہ اسلام پر عمل نہیں کرتا اس لیے بدترین امت کی طرح ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز حاضرین، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے، اس وقت ہمیں کچھ باتیں جو ہے اس تعلق سے بھی بتانا چاہوں گا۔ اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کا جو ہے آغاز ہوتا ہے محرم سے، اس کا اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ سے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا جو آغاز ہوا اس کا ہم سے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو 12 مہینوں کے پورے نام یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے لوگوں کو دیکھتے ہیں بچہ LKG UKG میں پڑھ رہا ہے، اسے مسا جو ہے جنوری سے دسمبر تک سکھا دیا تو ہم لوگ تھالے مرتے ہیں میرے بچے کو من کے پورے نامہ یاد ہیں، مگر انگریزی کے نام یاد ہیں نا، لیکن اسلامی کیلنڈر کے نام ہمیں مکمل طور پر یاد نہیں ہیں۔ لہٰذا اتنے لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں اس میں سے کس کو نام یاد ہے کس کو نام یاد نہیں ہے، ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، خطبے کے بعد جا کر خود یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ دوسری چیز یہ ہے اسلامی کیلنڈر کے مہینوں کو ذکر کرتے ہوئے ہم بہت سی غلطیاں بھی کرتے ہیں، جیسے محرم لفظ آیا حرام ساتھ میں لگاتے ہیں، سفر کا لفظ آیا ساتھ میں مظفر لگاتے ہیں، شعبان کا لفظ آیا معظم لگاتے ہیں، رجب کا لفظ آیا مرجب لگاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ محرم بولیے، سفر بولیے، شعبان بولیے، رجب بولیے، اس کے ساتھ کسی صفت کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے بیٹھے تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے ان کے بارے میں کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اتنی عبقری شخصیت، اتنی کمال درجے کی عقل پانے کے باوجود ان کو معلوم تھا مشورہ کرنے سے جو کام بنتا ہے وہ
استبداد میں نہیں ہوتا. صحابہ کو بلایا, صحابہ نے اپنے اپنے عقل کے حساب سے لوگ حضرت عمر کو مشورہ دیا. بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سن ہجری کو جوڑ دیا جائے. اگر وہ حضرت عمر دور اندیشی نہ کرتے ہوئے اگر اس کو جو ہے اللہ کے نبی کے میلاد سے جوڑ دیتے تو بدعتی طبقہ خوش ہو جاتا, عمر رضی اللہ عنہ بدعت سے جوڑ ڈالے. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بھی کہا گیا اس کو رسول اللہ کی وفات سے جوڑ دیا جائے. مگر کیا تربیت پائی تھی, کیسے تو عمر رضی اللہ عنہ نہ آپ کی ولادت سے جوڑا نہ آپ کی موت سے جوڑا, بلکہ اسلامی کیلنڈر کو ہجرت کے واقعے سے جوڑ کر بتایا. ہماری تاریخ ہجرتوں سے شروع ہوتی ہے, ہماری تاریخ قربانیوں سے شروع ہوتی ہے, اور ہماری تاریخ پلاننگ سے شروع ہوتی ہے. جیسے 1440 ہجری کا کیلنڈر شروع ہوا نا, امت کے سامنے منصوبہ بندی چاہیے. امت زوال کا شکار ہے تو کیسے پستی سے نکلے وہ آپ جانتے ہیں. یہودی وغیرہ جب بیٹھتے ہیں تو 100 سال کی پلاننگ بناتے ہیں, مگر امت کے سامنے کوئی پلاننگ نہیں, ایسے سال آئے سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں. 1440 کی سال میں امت نے کتنے زخم کھائے, کتنے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. اگر ان تمام سے چھٹکارا پا کر اگر ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں 1440 ہجری کے شروع میں ان کو امت کو منسوب بننا ہے. یہ بات بھی جانتے ہیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ 21 رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کعبۃ اللہ سے مسجد بیت المقدس کو لے گیا. 21 رات میں 7 آسمانوں کو جا کر اللہ سے بات کر کے, جنت و جہنم کا تذکرہ کر کے, نبیوں سے ملاقات کر کے, بیت المقدس میں نماز پڑھا کر کے, نماز فجر سے پہلے اللہ کی نبی مسجد حرام میں ہیں. علماء بولتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نبی کو مکے سے مدینے میں اٹھا کر رکھنا اللہ کے لیے آسان نہ تھا, ایسے رکھ سکتا تھا معراج کے واقعے کی طرح. مگر اللہ بتاتا ہے دیکھو دنیا کے دین کی خاطر انبیاء نے کیا مشقتیں جھیلیں, اور کسی بھی منصوبہ بند طریقے سے زندگی گزارنے سے ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں, یہ ہمارے کیلنڈر شائع کرنے والوں کو بھی ذرا عقل سے کام لینا چاہیے. ہمارے پاس جو کیلنڈر چھپتا ہے اس میں انگریزی تاریخ بڑی ہوتی ہے, ہجری تاریخ چھوٹی ہوتی ہے. حالانکہ ہجری تاریخ بڑی ہو کر انگریزی تاریخ کو چھوٹا ہونا چاہیے. اور ہمارے کیلنڈروں میں ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم جو ہے غیر مسلموں کے تہوار سے متعلق چیز ہوتی ہے. 15 اگست 26 جنوری وہ لکھ دے تو بات کوئی ہے, اس لیے کہ اس تعلق وطن سے ہے. مگر میلاد النبی کا تذکرہ کرنا, شعبان کی عید کا تعلق ذکر کرنا, میں تو سمجھتا ہوں بدعتی لوگ جو ہے کیلنڈر شائع کرتے ہیں, ہر دن کوئی نہ کوئی عید رہتی ہے. ہمارے کیلنڈر کو غیر مسلموں کے تہوار کی نشاندہی سے جہاں پاک ہونا چاہیے وہیں بدعت و خرافات سے مکمل طور پاک ہونا چاہیے. اور اسلامی کیلنڈر کے اس آغاز کے موقع پر اور ایک بھی ہماری ذمہ داری ہے, انگریزی تاریخ سے پہلے ہجری تاریخ کا مکمل طور پر کیا کریں, ہم مکمل طور پر اہتمام کریں. عرب وغیرہ میں ہم دیکھتے تھے, وہاں کہیں بھی چلے جاؤ, بینک میں جاؤ, پوسٹ آفس میں کہیں بھی جاؤ, پہلے ہجری تاریخ بعد میں انگریزی تاریخ. ہماری پریشانی یہ ہے جمعہ کے خطبے کا پوسٹر بناتا اس میں لکھتا ہے 26 مئی, 26 جنوری, 26 جو ہے جون. نہیں, ہماری اسلامی تاریخ پہلے اور انگریزی تاریخ کو بعد میں استعمال کرنا چاہیے. معزز حاضرین, یہ اسلامی کیلنڈر کے آغاز سے متعلق ہمارے ہم سے تقاضے تھے. اب آئیے محرم الحرام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لوگ کیا سوچتے ہیں محرم آیا تو علماء کرام یہ اٹھا لے کے آ جاتے. ہم وہی تو نہ بولیں گے جو اللہ نے بیان کیا, ہم وہی کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ماہ محرم کیا ہے, حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ نے کہا یہ 12 مہینوں کی تعداد اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. کون سے وہ آپ جانتے 4 مہینے حرمت والے کون ہیں؟ خطبہ جمعہ میں میں سوال کروں آپ جواب دے, وہ طریقہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حرمت والے مہینوں کے نام جانتے کیا؟ حرمت والے مہینے کسے بولتے سمجھتے کیا؟ وہ حرمت والے مہینے یہ ہیں, آپ نے فرمایا 3 لگاتار آتے, یہ الگ آتا, وہ کون سا؟ ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, 3 لگاتار آتے. اور کہا رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے. حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کہا فلا تظلموا
فیہن انفسکم، لوگو ان میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو۔ یہ بات جانتے آپ، ماہ محرم میں اگر کوئی آپ گناہ کرے، دوسرے وقت میں گناہ کرنے سے بڑھ کر سزا اس مہینے میں ہو سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے روکا، وہیں کہا ان دنوں میں زیادہ عمل صالح کرنے سے ثواب بھی زیادہ ہے۔ دیکھو ایک دن کا روزہ رکھیں گے ماشاءاللہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا آفر ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں محرم کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی آتا، دیکھتے کعبۃ اللہ اس کے جو غلاف کو چینج کلچ کرے، وہ محرم کی ایک تاریخ تھی۔ اصل میں کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہوتا تھا، قریش بھی کیا کرتے تھے، محرم کی ایک تاریخ ہی کو بدلتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، مسلم میں آتا ہے۔ لڑائیاں بند کر دیتے اور امن میں رہتے تھے۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسلاف 10 دنوں کی بڑی جو ہے احترام کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کے 10 ابتدائی دن اور محرم کے یہ 10 دن۔ محرم کے یہ 10 دن آتے ہیں، بدعتی طبقے کو دیکھتے ہیں کہ 10 دنوں میں تخذر رکھتے ہیں امت میں، حضرت حسین کا ذکر، حسن کا ذکر، عباس کا ذکر، فاطمہ کون، علی کون، اور ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ عقائد نعوذ باللہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بدعت و خرافات میں امت کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ نوحہ ہے، ماتم ہے، بات یاد رکھو ان دنوں میں گناہ کرے تو بڑا عذاب ہے۔ جو شیعہ اور رافضی سینہ کوٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، وہ گڑ کی امبیل بناتے ہیں اور کیا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں حرمت والے دنوں کو پامال کرنے کا گناہ بھی ان کو آخرت میں برداشت کرنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اسی حرمت والے مہینوں میں محرم بھی ہے، اس کا 10ویں تاریخ آتی ہے، اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اللہ کے نبی کے انتقال کے 50 سال بعد ہوئی ہے۔ یہ بات ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا، رات میں 12 بجے نیند میں پوچھے تو بھی بولنا یہ بات، یہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ رسول اللہ کے انتقال کے 50 سال بعد پیش آیا ہے، جبکہ عاشورے کے روزے کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ہے۔ لہٰذا جب بھی یوم عاشورہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں غم کا ماحول ہوتا ہے، کالے کپڑے، اس طرح کی چیزیں معاشرے میں آتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کے بارے میں 3 باتیں بتائیں۔ آپ نے کہا ھذا یوم عظیم، آپ نے کہا کہ یہ تاریخ کا بڑا انقلابی دن ہے۔ دوسرے الفاظ میں آیا ھذا یوم صالح، اور کہا یہ بڑا اچھا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ ایسا تاریخی دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون کو اور اس کے سارے لشکر کو ڈبو دیا تھا۔ معزز حاضرین، ماہ محرم فرعون ظلم سے نجات کا مہینہ ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دشمن اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی ہلاکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو غور سے سنیے، جب مدینہ تشریف لائے آپ کو کن کن لوگوں سے سامنا پڑا۔ آپ کے سامنے جو ہے کفار بھی رہتے تھے، وہاں مشرکین بھی رہتے تھے، اور مدینے کی آبادی میں یہودی بھی رہتے تھے۔ ان کو دیکھا 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو بلا کر پوچھا جو ہے روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اے ابو القاسم، بات یہ ہے ھذا یوم عظیم، یہ اسلامی تاریخ کا بڑا بہترین اور تاریخی دن ہے، یہ ایسا دن ہے نج اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے لمبے ظلم سے مکمل طور پر نجات دی تھی۔ فرعون کیا کرتا تھا یہ بات یاد رکھیں، توحید پرستوں کا دشمن بننا یہ فرعون کی عادت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودی نے حضرت جو ہے فرعون نے کیا کیا، فرعون کیا تکلیفیں دیتا تھا، توحید پرستوں کا دشمن تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ یہی تو ہوا جس سال اعلان ہوا فرعون کے سامنے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے
تمہارے حکومت کے تختے کو الٹ دے گا۔ اب حکومت جن لوگوں کی ہوتی ہے اگر ان کے تختے کے الٹنے کا اگر موقع آئے تو جو ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ کاہن نے ایک بات حضرت جو ہے فرعون کے سامنے کہہ دی تھی، فرعون کیا کریا؟ پورے میں اعلان کریا قتل کرو قتل کرو قتل کرو، مگر ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ جس سال پیدا ہوئے قتل کا اعلان ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی ماں پریشان، کیا ہوا؟ میرے بچے کو قتل کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، کیا کہا؟ اے موسیٰ کی ماں، تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے پاس اگر بچے بیمار ہو گئے، رات بھر جو ہے وہ ماں باپ بچوں کے سرانے بیٹھ کر روتے رہتے، ایک ماں اپنے بچے کو تابوت میں صندوق میں رکھ کر سمندر کی وسعتوں کے حوالے کرے، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ کی ماں کا دل کانپنے لگا، میں اپنے دودھ پیتے بچے کو کیسے سمندروں کی گہرائی کے حوالے کروں؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی ماں سے جو ہے وعدہ کر رہا ہے لا تخافی ولا تحزنی، تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کا وعدہ کیسا ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے موسیٰ کی ماں، یہ بچے کو ہم رسول بنا کر تمہاری طرف لوٹائیں گے اور انشاءاللہ رسولوں میں سے بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے جو ہے سمندر میں ڈال دیا اپنے بچے کو، پیچھے سے کیا ہوا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو دشمنوں کے محل میں بھی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ سارا واقعہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ مذکور کرتا ہے، ہمارے پاس وقت نے اور کئی چیزیں بیان کرنے کی ہیں۔ جب وہ تابوت جو ہے حضرت فرعون کے دربار کے سامنے سے گزرنے لگا، وہاں موسیٰ حضرت فرعون بھی کھڑا تھا، فرعون کی بیوی بھی کھڑی تھی۔ جیسے ہی تابوت پر نظر پڑی، دیکھو یہ کیسی نظر ہے، فرعون بھی دیکھ رہا ہے وہ تابوت کو، وہی تابوت کو فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی ہے، مگر فرعون کی بیوی کو معلوم تھا یہی بچہ آگے چل کر میری ہدایت اور اسلام لانے کا ذریعہ بنے گا۔ کیا کہنے لگی؟ لا تقتلو، اے فرعون قتل نہ کرو اس کو۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بادشاہت فرعون کو دیا مگر اولاد سے محروم کر دیا، کہا قتل مت کرو، لا تقتلو عسى ان ينفعنا، وہ ہمارے لیے نفع بخش بنے گا۔ اور دیکھو نظر کیسی ہے آسیہ کی، کہنے لگی آسیہ رضی اللہ عنہا وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الحمدللہ ویسے ہی ہوا، یہی بچہ ان کے محل میں پلتا ہے، بڑھتا ہے اور اس کے جو ہے گریبان سے کھیلتا ہے اور اس کے بادشاہت کو للکارتا ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں آگے چل کر یہی آسیہ رضی اللہ عنہا الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل طور پر ایمان لا لیتی ہیں، اور وہ جیسے دو توحید پرستوں کو تکلیف دیتا ہے ویسے اپنی بیوی کو بھی نعوذ باللہ تکلیف دیتا ہے۔ یہاں خواتین ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن با کمال خواتین کا تذکرہ فرمایا وہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں ہیں، لہذا آسیہ کی زندگی کا مطالعہ کرو کیسے مکمل طور پر کیا۔ معزز حاضرین، یہ آج کا دن فرعون کو ڈبوئے جانے کا ہے، یہ کون سا دن؟ یہ عاشورہ کا دن۔ ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، باتیں بھول جاؤں گا میں، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل جب فرعون ڈوب رہا تھا تو وہاں جبرائیل کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کس سے پوچھا؟ جبرائیل سے پوچھا۔ جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا، کیوں؟ اگر آئے جبرائیل جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس کے منہ میں مٹی گھسیڑنے لگے۔ جبرائیل نے کہا میں اس کے منہ میں مٹی اس لیے گھسیڑ رہا تھا کہیں اللہ کی رحمت جو ہے غالب آ کر توبہ نہ کر لے، اسی لیے اللہ نے کہا اے فرعون تو نافرمان تھا، آج تیرا ایمان کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور فرعون کا تکبر اتنا خطرناک تھا، دیکھو ڈوبتے ہوئے بھی اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کہتا ہے بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لائے اس پر ایمان لاتا ہوں۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اور یہ بات بھی آپ یہاں سمجھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو الفاظ استعمال فرمائے، ایک لفظ تھا مستریح اور ایک لفظ تھا مستراح منہ۔ صحابہ کو یہ نیا لفظ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ کہا مستریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندے مومن مر جاتا ہے دنیا کی تھکان اور تکلیف سے الحمدللہ دور ہو جاتا ہے۔ مستراح منہ کا کیا مطلب ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی کافر خصوصاً فرعون جب مرانا، فرمایا رسول اللہ نے یستریح منہ البلاد والعباد والشجر والدواب۔ دیکھو جب دھرتی پر رہنے والا اگر کوئی انسان رب پر ایمان نہیں لاتا، اگر انہیں مر گیا تو کسے آرام محسوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آرام محسوس کرنے والے سارے بندے مومن ہوتے ہیں، اس کے بعد ملکوں کو بھی آرام محسوس ملتا ہے۔ جب
فرعون ڈوب کر مرا نا، جس سرزمین پر ڈوب کر مرا اس سرزمین کو آرام ملا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ نے درختوں کو بھی آرام محسوس ہوتا ہے، جانوروں کو بھی آرام محسوس ہوتا ہے۔ فرعون ڈوب کر مرا، ساری دنیا کو، سارے ملکوں کو، سارے جانور کو، سارے حجر و شجر کو بھی الحمدللہ مکمل طور پر آرام ملا ہوگا۔ کیا مطلب بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی اس حدیث سے؟ دیکھو فرعون کے شر کا اثر ساری دنیا پر ہوا، فرعون کی بدکاری کا ماحول کا اثر جانوروں پر ہوا، زمین پر ہوا۔ اسی لیے سورہ انعام میں جہاں قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا تو وہیں کہا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالم لوگ جب ہلاک ہو جاتے ہیں لوگ سوچتے ہیں اللہ کیوں ہلاک کرتا ہے؟ یہ بات سن لیجئے، ظالم ہلاک ہوتا نا، ہلاک کرنے میں اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ۔ لہٰذا فرعون ڈوب کر مرا، اللہ تعالیٰ کا یہ عدل تھا، اور فرعون اور زیادہ جیتا تو اور زیادہ برائیاں کرتا تھا، یہ اس کا ڈوبنا مرنا اس کے لیے رحمت مکمل طور پر ثابت ہوا۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ نیک رہتا ہے خود بھی راحت کا سامان کرتا ہے، دوسروں کو بھی راحت کا سامان کرتا ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون ڈوب گیا اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا، حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر فرمایا۔ ربیہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے سب سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، سب سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے لیے اس یادگار دن کو چنا جس دن فرعون ڈوب کر مر گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہودیوں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بولے حضرت موسیٰ شکر کے طور پر روزہ رکھے تھے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم موسیٰ پر ایمان کیا رکھتے ہو؟ ہم تو موسیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لہٰذا تم سے زیادہ ان کی اتباع کے مستحق ہیں۔ روایتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی نے خود روزہ رکھا اور آپ نے جو ہے امت کو روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اب روزہ رکھنے کے 3 کیٹیگری بیان کرتے علماء، علامہ ابن حجر اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عاشورے کے روزے کی 3 کیٹیگری ہیں۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ آپ عاشورے کا اکیلا روزہ رکھیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکیلا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے آپ نے فرمایا یہودی چونکہ روزہ رکھتے ہیں ہم روزہ رکھے تو ان کی مشابہت پیدا ہو جاتی، آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھ کے یہودیوں کی مخالفت کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہی نے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے، لہٰذا 10ویں محرم کا روزہ رکھو، 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر یہودیوں کی مخالفت کرنا چاہتے ہو 9ویں محرم کا روزہ رکھو، آپ 9ویں محرم کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تیسرا جو ہے یہ جو ہے چائس ہے آپ 10-11 کو رکھ لو۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا خیال رکھتے تھے، ہماری عبادتوں میں یہودیوں کی مشابہت پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ یہودیوں کی مخالفت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ میرے استاد محترم ہیں مدینے کے عبد المحسن عبد حفظہ اللہ، انہوں اپنی داڑھی میں مہندی لگاتے، جب لوگ ان سے پوچھتے شیخ آپ مہندی کیوں لگاتے؟ بولتے میں اپنی داڑھی میں مہندی لگاتا ہوں تو الحمدللہ میرے لیے دو ثواب ہیں۔ پوچھتے وہ کیا 2 ثواب؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ مہندی لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی داڑھی کو میں رنگ لگاتا ہوں نا، یہودی رنگ نہیں لگاتے میں رنگ لگاتا ہوں، لہٰذا میں داڑھی کو رنگیلا کر کے یہودیوں کی مخالفت کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، ہمارے اسلاف ایسے تھے عاشورے کے روزے کے لیے پلاننگ کرتے تھے۔ زہری رحمہ اللہ کے بارے میں امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ جو ہے وہ سفر میں بھی روزہ نہیں رکھتے تھے، حالانکہ سفر میں فرض روزے سے بھی چھوٹ ہے۔ ان سے پوچھا جاتا یہ محرم کا روزہ سفر میں چھوڑ ڈالنا نا کہیں کو رکھتے آپ؟ تو بولتے دیکھو فرض روزے کی قضا ہے، نفل روزے کی قضا نہیں، اس لیے میں رکھ لیتا ہوں، لہٰذا آپ سفر میں ہوں حضر میں ہوں جہاں تک ہو سکے اس جو ہے روزے کی مکمل پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی رکھائیں۔ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ ماہ محرم آتا ہے تو شیعی عقائد سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ شیعی عقائد میں عقیدہ یہ ہے کہ غلو کرنا، دوسروں کی شان میں غلو کرنا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ کیا بولتے ہیں؟ بعض لوگ علی کو خدا مانتے ہیں، بعض لوگ علی کو نعوذ باللہ جو ہے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور عمر سے افضل مانتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, جو بھی آدمی علی کو ابو بکر عمر سے افضل مانتا ہے وہی شیعہ ہے, وہی رافضی ہے. کیا کیا؟ علی کی شان میں غلو کیا. ان کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا, لوگوں نے حضرت علی کی شان میں غلو کرنا شروع کر دیا, ان کو وہ اٹھا کر جو ہے آسان بٹھا دیا. حضرت علی کو غصہ آیا, یہ لوگ میرے ہوتے ہوئے مجھے خدا بولتے ہیں. اتنا غصہ آیا, جن لوگوں نے علی کو خدا کہا ان کو جلا کر مارا. لہٰذا آج بھی دیکھتے ہیں شیعہ علی کی شان میں بڑی گستاخی کرتے ہیں, بڑی غلو کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں سنی لوگ علی کو جتنا چاہتے محبت کرتے وہ شیعہ بھی نہیں کرتے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ علی کے نام سے پہلے امام لگاتے ہیں, یہ غلط ہے. اور علی کے نام علیہ السلام لکھتے ہیں, تو لہٰذا علی کے نام سے پہلے امام لکھنا یہ رافضیت ہے. علی کے نام کے بعد علیہ السلام لکھنا یہ بھی رافضیت ہے. کیا کہنا؟ جیسے دوسرے صحابہ کو آپ رضی اللہ عنہ کہتے بس رضی اللہ عنہ کہو, کرم اللہ وجہہ کہنا یہ بھی غلط ہے. دوسری بات, قبر پرستی, دنیا کو قبر پرستی سکھانے والے یہی شیعہ ہیں. آپ دیکھ لو عراق میں حضرت علی کو کوفہ میں مارا گیا, ان کی قبر کہاں ہے معلوم نہیں تھی, خطرناک قبر بنا کے رکھے ہیں وہ. عراق میں ان کی قبر بھی ہے, حضرت حسین کی قبر بھی ہے, ابو حنیفہ کی قبر بھی ہے, اور نعوذ باللہ وہاں جو ہے مطلب وہ کیا ہے عبد القادر جیلانی کی قبر بھی ہے. آپ نے عراق کی وہ کوفے کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہاں یہ فتنے یہاں سے اٹھیں گے. لہٰذا ان لوگوں نے قبر پرستی کر کے نعوذ باللہ دنیا کو ایک بری چیز دے کر چلے گئے. اور آپ بتا سکتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں مغلیہ سلطنت 1000 سال حکومت کرے, اگر یہ لوگ توحید کی جو ہے ترویج و اشاعت کرتے تو آج ہندوستان کا نقشہ الگ ہوتا. مغلیہ سلطنت میں تمام بادشاہ شیعہ عقائد سے متاثر تھے, کوئی بھی مرتبہ مقبرہ بناتے. آپ آگرہ چلے جاؤ, دلی چلے جاؤ, جے پور چلے جاؤ, مغلیہ سلطنت کے لوگوں نے مقبرے بنائے. یہ ہمایوں کا مقبرہ, تاج محل بھی کیا ہے یہ بھی تو جو ہے شاہ جہان کی اور نعوذ باللہ ممتاز کی خبر ہے. شیعہ عقائد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحابہ کو گالی دینا, اللہ اکبر, ایک عام مسلمان کو گالی دینا گناہ کی بات ہے. صحابہ کو گالی دیتے گناہ تو نعوذ باللہ یہ تو جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. کیا عقیدہ رکھتے ہیں معلوم شیعہ؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے. اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے تھے ممبر پر کھڑے یہ قائد بیان کرنے. لہٰذا صحابہ سے دشمنی کرنا, اور یاد رکھتے ہیں شیعہ اور رافضی اپنے کتوں کے نام ابو بکر عمر سے رکھتے ہیں, ان سے بغض و اراد رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا صحابہ کو گالی دینا بڑا گناہ ہے. لہٰذا صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو پاک رکھو. نوحہ ماتم کرنا, ہم دیکھتے ہیں جہاں تعزیہ ہوتا ہے لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھتے ہیں, یہ دیکھنا بھی بڑا گناہ ہے. اور اسی طریقے سے محرم کے موقع پر تعزیے میں اپنے بچوں کو بھیجنا, اور جو ہے اس تمام سمجھتا ہوں میں غلط باتیں, اور یہ سمجھتا ہوں یہ علاوہ کودنا ہے نا, یہ لوگ جہنم میں کود رہے ہیں. اور اس طریقے سے معاویہ اور یزید کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا, موضوع ضعیف حدیثوں کو نعوذ باللہ کے سامنے بیان کرنا. یہ بات یاد رکھو, یہ محرم الحرام کے موقع پر ہمارے عقیدے میں خلل پیدا کرنے والی کتابوں سے دور رہو, اشخاص سے دور رہو. بعض لوگ پتہ نہیں کیا کیا جا کے دیکھ لیتے ہیں. پڑوسی ملک کا انجینئر مرزا بول کے ایک ہے, لوگ اس کی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں, وہ معاویہ کو گالی دیتا ہے, حضرت علی کو گالی دیتا ہے. لہٰذا جو مقررین صحابہ کی شان میں گستاخوں سے دور رہو, یوٹیوب چینل سے دور رہو, اور شیعہ کے عقائد سے اپنے بچوں کو مکمل واقف کراؤ. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے, ایسے موقع پر ہمیں قرآن کھول کر حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا واقعہ پڑھنا چاہیے. اور اس امت پر حضرت موسیٰ کا بھی بہت بڑا احسان ہے. کیا احسان ہے؟ اللہ کے نبی معراج میں گئے تھے نا, اس موقع پر جب اللہ کے نبی 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے, حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا کیا تمہارے رب نے, تو کہا 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد, میرے اوپر بھی 50 نمازیں فرض ہوئی, میری امت پڑھنے سکے جاؤ. دیکھو اللہ کے نبی امت کی خاطر حضرت موسیٰ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 9 مرتبہ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں. ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف ہوتی ہیں. 50 سے 45 پورے معاف ہو گئیں, اب 50 نمازیں. موسیٰ ملتے ہیں, بولتے محمد کیا ہے, بولے 5 نمازیں. بولے پھر بھی جاؤ. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دربار میں بار بار جانے سے مجھے شرم آتی. لہٰذا آج یہ 5 نمازیں جو پڑھ رہے ہیں نا, سب سے ہمارے اوپر اللہ کا احسان, اس کے بعد رسول اللہ کا احسان, اور ہمارے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی احسان ہے. اس موقع پر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے احسان کو مکمل طور پر یاد رکھنا چاہیے. آج کے خطبے کی آخری بات ہے, ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جابر و زابر بادشاہ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہونا چاہیے
یہ بات بھی یاد رکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر نرم گفتگو کی، توحید کی طرف بلایا اور الحمدللہ صبر کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے ایسے ہی مکمل توبہ کیا، اور ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمارے اندر صبر بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، اللہ تعالیٰ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، اللہ کے راستے میں بہت تکلیف دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا شاید کسی اور کو ستایا نہیں گیا ہے۔ بہرحال اسے پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے ماہ محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس کے ناموں کو یاد کرو، اور ماہ محرم میں اللہ کے نبی سے جو سنت ہے اس کو کرو، اور جو بدعت ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگ محرم میں جو بھی بدعتیں کرتے ہیں ان تمام کے لیے ہدایت کی دعا کرنا اور ان کو روکنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ محرم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ محرم میں عاشورے کا جو روزہ ہے اس روزے کی پابندی کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کو شیعی عقائد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیعوں اور رافضیوں کی جو ہے سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیعی عقائد جتنے ہیں ان تمام عقائد سے اپنے آپ کو بچانے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔